لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارا اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ جو حالات پیدا ہوئے، اسلام ختم نہیں ہونا ہے، نہ قرآن کو اور نہ ہی رسول پاک کی سیرت کو، یہ سب برقرار رہیں گی چیزیں، لیکن تمہارا اور ہمارا امتحان ہے. ظالموں کو گردن پر ہمارے مسلط کیا جاتا ہے، دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ہمارے امتحان کے لیے. اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن اے میرے عزیزو، اس امتحان کی گھڑی میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ بغیر صرف اور صرف ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مسلمان ہے یا پھر حقیقت میں اپنی جان سے حضور کے لیے قربان ہے. ہاں، اب یہ سب آپ کو ایک سال کے اندر دیکھنا بڑے بڑے چہرے سامنے آنے لگ جائیں گے. یہ امتحان کی گھڑی اس لیے آئی ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس جماعت میں کتنے کھرے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے ان حالات میں وہی ڈٹا رہے گا، وہی جمع رہے گا جو کھرا ہوگا، اور جو اندر سے کھوٹا ہے وہ جلدی سے پارٹی بدل لے گا. ہاں، آج پارٹی بدلنے کا زمانہ ہے. فوراً ادھر گنگوتری میں چلے جائیں، نہا لیں اور سب گناہ پاک ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ظالم کی پناہ میں آ جائیں تو اچھا ہی ہے. پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ یہ سیاسی پارٹیاں در بدلو ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں، ادھر سے چھوڑ کر ادھر، ادھر سے چھوڑ کر ادھر. لیکن اب حالات یہ بھی آنے لگ گئے میرے عزیزوں، کچھ بنام علماء بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سروں پر ٹوپی بھی ہے اور جبہ بھی ہے، اور آگے میدان میں آ رہے جن کے فالوورز بھی ہیں، جن کے ماننے والے لوگ، جن کو سننے والے لوگ بھی ہیں. آگے آ کر کے وہ اب مسلمانوں کو یہ تسلی دینے لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں ڈرو مت، بی جے پی بھی اچھی ہے، آر ایس ایس بھی اچھا ہے. یہ وہی غدار ہیں، یہ وہی منافقین ہیں جو اس امتحان کے بعد ان کا کھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر فرمایا. اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں سے زیادہ تمہیں جس چیز سے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ جماعت کے اندر موجود غداروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے. بہت اچھا. ہاں، یہ جو دشمن ہے وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ جب غرہ آئے گا تمہارا جذبہ اور بلند ہوگا. جب بھی دشمن چھیڑ خانی کرے گا تمہارے جذبات اور بلند ہوں گے اور تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. مجھے ڈٹا رہنا ہے. لیکن ان دشمنوں سے زیادہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تمہاری جماعت کے اندر موجود منافق آ کر کے کہتا ہے ارے بھائی چھوڑ دے، حالات خراب ہیں، چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر، حکمت سے چل، مصلحت کے ساتھ چل. ان کا بھی ہاتھ ملا لے، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، گدھے کو بھی باپ بول. یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے حوصلوں کو پست کرتے ہیں، جو تمہیں بزدل بناتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان منافقین کی صحبت میں رہنا تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جو ان منافقین کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور میرے نبی کی عزت پر سمجھوتا بھی کر لیتا ہے، سمجھوتا بھی کر لیتا ہے. یہ میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس لیے حالات کا بہانہ کوئی نہ بنائے. حالات ہمارے لیے ہر زمانے میں ایسی ہی رہے ہیں، بلکہ اس سے سخت بھی رہے. آج 5 سال بھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں، کرسیاں سجائی ہوئی بیٹھی ہیں، ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں میں چند 100 سال پہلے لے جاؤں، جب اس پورے اکھنڈ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اکبر بڑا ظالم اور وہ مرتد ہو چکا تھا اور ایک نیا دین قائم کر چکا تھا، میرے نبی کے دین کو ختم کر کے. اس کے اعتبار سے اعلان کر چکا تھا کہ اب دین مصطفیٰ پرانا ہو چکا ہے، ایک نیا دین شروع ہوگا. وہ ایسا بادشاہ جو الیکشن سے آیا نہیں، وہ ایسا بادشاہ جو جمہوریت کا نہیں، بلکہ خود ساختہ، خود کا پاور، لاکھوں کی فوج اس کے پاس. اس وقت کا بھارت، اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کی سرحدیں، ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی.
اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا، پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا، علماء بھی تھے، مدارس بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں، مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا، منبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی، اس کے نئے دین کے اعتبار سے۔ لیکن جانتے ہو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں، چند 100 سال پہلے جاؤ اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں، یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہے، ظالم کی حکومت ہے، بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی منبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروقی سرہندی کہا گیا، اور نعرہ بھی لگایا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا، اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے، بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے، وہاں پر درس قرآن دیتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ارے جیل نہیں، عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا۔ ہاں، تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں دیا روشن کریں گے، جہاں چراغ بجھاؤ گے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ وہیں سے چراغ روشن کرے گا۔ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بریلی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے، مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے۔ مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت، بہت سارے لوگ نعت لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتے ہیں، وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی۔ ہاں، وہ ایسے ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا، ایسا عالم ربانی کہ جس سے پورے انگریز تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے، جی بے شک۔ باقی یہ لاکھوں کی فوج، ہزاروں کی تعداد سے گھبراتے نہیں۔